ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور ساری دنیا کی نظریں ہیں اسلام آباد پر، کیونکہ اب جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ، جو بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے. ایران اور امریکہ جن کی 5 دہائیوں کا یہ معاملہ ہے، کانفلکٹ ہے، اور اس کے بعد ابھی 40 دن کی ایک جنگ رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں وہ میڈیشن ہو رہی ہے. پاکستان میں امن کی بحالی، تعلقات کی بحالی کے حوالے سے، معیشت کی بحالی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں. ابصار صاحب، ہم بریک سے پہلے بات چھوڑ کر گئے تھے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے فیصل صاحب بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں. تو اب جس سٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں پر آپ کو آ کر لگ رہا ہے کہ اب جو ہے نا معاملات شاید وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ ساری جو باڈی لینگویج ہے یا جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہ بڑا ریلیکس آپ کو فیل آ رہی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھی معاملات اسی سنجیدگی پر، اسی نوعیت پر ہیں جہاں سے شروع ہونے تھے، یا جو پینک کل تھا؟ آپ کا سنجیدہ سوال ہے، پہلے سنجیدہ جواب میں دیتا ہوں، بعد میں پہلے ایک تھوڑی لائٹ بات آپ کو بتا دوں. ایک تو میں وہ ساتھ ساتھ چیٹ بھی کر رہا ہوں، تو لوگ بہت زیادہ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں. ایک مثلا میرے دوست نے لکھا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی خبر نہیں آ رہی ریڈ زون سے، اور آپ ہمیں خبر بتائیں، کیونکہ میں نے ایرانی کرنسی خریدی ہوئی ہے بہت ساری، تو اگر ایکارڈ ہوگا تو ایرانی کرنسی کی قیمت اوپر جائے گی اور میں فائدے میں رہوں گا. تو لوگوں کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور انٹرسٹ کتنا لے رہے ہیں خبر میں، لیکن ظاہرہ خبر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے نہیں آ رہی. لیکن اس میں اب سنجیدہ سوال جو آپ نے کیا ہے، اور اس کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ بہت خطرات ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے، میں سم ہاؤ مجھے خطرات محسوس ہو رہے ہیں، اور لیکن ان کو پاکستان فائٹ بیک بھی کر رہا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے. یہ تو انفارمیشن ہے نا، مجھے مسلسل کر رہا ہے. مثلا ابھی یہ بینجامن نیتن یاہو کا ایک پوسٹ آئی ہے ٹویٹر پہ، ایکس پہ، اور اس نے کہا کہ اسرائیل انڈر مائی لیڈرشپ ول کنٹینیو ٹو فائٹ ایرانز ٹیرر رجیم اینڈ اٹس پراکسیز unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. یہ وہ کہہ رہے میں تو لڑوں گا ایران کے خلاف بھی، اس کی پراکسیز کے خلاف بھی، مطلب وہ لبنان پہ بھی حملے کرے گا، یمن میں بھی کرے گا، اور ایران پہ بھی کرے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ شیطانیت، یہ اصل خطرہ ہے اس ساری بات چیت کو. ورنہ دیکھیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ ایک ونر نہیں ہو سکتا، کسی دونوں اطراف کو کچھ نہ کچھ اپنی گراؤنڈ چھوڑنی پڑے گی. 15 پوائنٹس آئے تھے امریکہ کی طرف سے، 10 آئے ہیں ایران کی طرف سے. نہ 15 امریکہ کے پورے ہو سکتے ہیں، نہ 10 ایران کے ہو سکتے ہیں. کچھ تو ان دونوں کو چھوڑنے پڑیں گے. اور اس کو اگر بنیاد بنا کے جو میڈیا ہے، جو اسرائیلی انفلوئنسڈ ہے، ویسٹرن میڈیا، خاص ویسٹرن میڈیا میں کہوں گا، جس میں BBC بھی ہے، اسکائی بھی ہے، اور امریکن میڈیا بھی ہے، اگر وہ انہوں نے پریشر اسی طرح ڈالے رکھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ، تو پھر کچھ نہ کچھ یہ اس پہ اثرات پڑ سکتے ہیں. کیونکہ جو ابھی ندیم ملک صاحب نے بات کی نا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا JD وینس اور کالیباف صاحب، جو باقر کالیباف ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے بہت خدمات انجام دے سکتے ہیں، ان کا قد بڑھے گا. مطلب صاف ہے کہ JD وینس نے پریزیڈنشل الیکشن لڑنا ہے، اور ایران کے بھی اگلے جو صدارتی الیکشن آئیں گے اس میں کالیباف سپیکر ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں. اور علی خامنائی شہید کا راستہ بھی یہی تھا، علی لاریجانی بھی کا راستہ بھی یہی تھا، وہ بھی سپیکر، دونوں سپیکر رہ چکے تھے دونوں، اور پھر وہ صدارت پہ آئے علی خامنائی، اور پھر وہ سپریم لیڈر بنے. علی لاریجانی تو وہاں تک نہیں پہنچے. تو باقر کالیباف بھی پریزیڈنشل الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر وہ یہاں سے کچھ گین کر کے لے کے جاتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو اس لیے اپنے ملک کے لیے گین دونوں کرنا چاہیں گے، لیکن ساتھ پیس میکر بھی وہ بنیں گے. تو یہ ایک بڑی ہی ٹائٹ روپ واکنگ ہے، اور خطرناک سچویشن تو ہے، لیکن لیٹس سی، لیٹس ہوپ. اچھا، اسی بات کو میں بڑھاؤں گی آگے. خرم صاحب، جب یہاں پر بیٹھ کے ہم جب سے انفیکٹ یہ ڈسکشن ہے
یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے ایوری ویئر. تو بات یہی ہو رہی ہے کہ اسپوائلرز، اور یہ دو مین اسپوائلر ہیں، اور جس میں سب سے بڑا اسپوائلر کیونکہ وہ بینیفیشری بھی ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے پروسیس کو، اس سارے معاملے کو سبوتاژ کریں. اب جب ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ لوگ، وہ ہائی آفیشلز، اب ان کے علم میں بھی تو یہ بات ہے کہ وہ جو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یا اگر اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، اگر غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تو یہ بھی اس سارے معاملے کو خراب کرنے کے لیے ہی ہے. تو وہ ان پوائنٹس کے ساتھ بھی تو آگے بڑھ رہے ہوں گے نا. جی، کچھ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اسپوائلرز کو مینیج کرنے کے لیے. منگل کو واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے امبیسڈرز مل رہے ہیں حزب اللہ کا معاملہ اور لبنان میں سیز فائر کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو کچھ پیرالل کچھ اور بھی چل رہے ہیں معاملات جن سے لگ رہا ہے کہ شاید اسرائیل کا جو رول ہے ایز اے اسپوائلر اس کو مینیج کیا جا سکے. لیکن دیکھیے، اسپوائلرز جب جنگ ہوتی ہے تو فریقین میں دونوں طرف ہوتے ہیں. اور ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بھی ہمیشہ دو دھڑوں میں تقسیم رہا ہے. ایک طرف آپ کو ریفارمسٹس نظر آتے ہیں، دوسری طرف رجت پسند نظر آتے ہیں. اب جو یہاں وفد پہنچا ہے ایران کا، اس میں نمائندگی تو ہے دونوں دھڑوں کی. اس میں آپ کو سیاسی قیادت بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ کو پاسداران انقلاب کے جو سیاسی چہرے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. ایران میں بنیادی طور پہ جو سینٹر آف پاور ہے وہ ہمیشہ سے پاسداران انقلاب رہا ہے. تو پاسداران انقلاب نے غالباف صاحب کو نامینیٹ کر کے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن پاسداران میں ہی چند دھڑے ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. بسیج ملیشیا نے 2 دن سے تہران میں بہت بڑے بڑے مظاہرے منعقد کیے ہیں اور وہ اس حق میں نہیں ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہم معاملہ ختم کریں. تو سپوائلرز ہیں دونوں طرف، اور میرا خیال ہے کہ جو ایک بون آف کنٹینشن ہوگی، ایک طرف تو لبنان ہے، دوسری طرف حکومتی سطحوں پہ جو ہمیں بون آف کنٹینشن نظر آ رہی ہے وہ شاید آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ایران کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ریشنلی دیکھنا پڑے گا. وہ ایک بارگیننگ چپ ہو سکتی ہے، لیکن میرا بھی خیال کہ سبسٹنٹیولی ایران اس پہ کچھ زیادہ ایزرٹ کرے گا. بالکل ٹھیک. اچھا مسعود صاحب، جس ایکس پوسٹ کا حوالہ دیا ابھی ابصار صاحب نے، اسرائیل وہ ایک اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ تو لڑتے رہیں گے. تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ امریکہ نکل جائے اس جنگ سے؟ کیونکہ وہاں پر ان کے اوپر، ان کے ملک پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم کیوں لڑ رہے ہیں، ہم کیوں اپنے فوجیوں کو بھیجیں لڑنے کے لیے. تو کیا یہ پاسبلٹیز ہے کہ امریکہ نکل جائے اور اسرائیل لڑتا رہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ایک ڈسائسو اسٹیج میں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے. اگر یہ بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو پھر ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ کیا صورت ہوگی. ایران جو ہے، اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملوں میں اور شدت لائے گا، اور امریکہ بھی اس کو جوائن کر لے. وہاں کو موبلائزیشن تو ہو رہی ہے امریکن فورسز کی بھارت. لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس میں دونوں پارٹیز کو ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا، ون ون سلوشن کی طرف آنا پڑے گا. وہ بالکل صحیح جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بالکل صحیح بات کی. نہ ان کے 15 پوائنٹس پورے ہونے مانے جا رہے ہیں، نہ ان کے 10 پوائنٹ ہونے چاہیے. تو مڈل گراؤنڈ ہی ہو سکتا ہے نا. تو مڈل گراؤنڈ میں یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور آئی ایگری ود دی اسیسمنٹ، کہ ایران جو ہے یہ ایک نیوکلیر ایشو جو ہے یہ ڈویبل ہے میرے خیال میں، کہ ایران کو اس حد تک انرچمنٹ کی اجازت دے دی جائے جو اس کو سول نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کا چلتا رہے، ہیلتھ میں، ایگریکلچر وغیرہ میں، اور انڈر دی سپرویژن آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی. دس از ڈویبل. جس کے لیے ایران پہلے بھی جنگ سے پہلے بھی اگری تھا